لا شريك له لا شريك له ولا فريق له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات شوق اور محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ سرکار دو عالم فخر دو عالم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اور اس عظیم مقدس پروگرام میں شریک میری باشرم باحرم بابھرم مائیں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام محترم برادرم محمد اختر لیڈر صاحب کے مکان کی خوشی میں ایک خیرات کا پروگرام آپ حضرات کو اس عظیم پروگرام میں برکت کے لیے، دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے زحمت دی ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین اس مکان میں اپنی خصوصی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے اور صاحب مکان اور اس کے اہل خانہ کو سکون والی زندگی، برکت والی زندگی، صحت والی زندگی، دین والی زندگی عطا فرمائے. میرے دوستو،
جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 5 باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ خیر و برکت کا نزول اللہ کی طرف سے تب ہی ہوتا ہے جب خیر والے اعمال کیے جائیں۔ اعمال خیر ہوں گے، مکان خوبصورت ہے تب بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، مکان کمزور ہے تب بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، مکان خوبصورت بہترین ہے تب بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور آج اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، یہ ہماری زندگی اللہ کے ہاں ایک ریکارڈ کی صورت میں پیش ہوگی۔ یہ ہمارا چلنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا پھرنا، یہ سب اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ ہم اپنے اعمال لے کر اپنے رب کے ہاں پیش ہوں۔ بہترین قدم ہے وہ جہاں پڑھیں زبان پر اللہ کا ذکر ہو، بہترین ہے وہ مکان کہ جس میں ہم رہیں اور وہاں اللہ کا ذکر ہو۔ کل روز محشر یہ مکان بھی، یہ جگہ بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گی، اے میرے اللہ، یہ تیرے بندے میرے اوپر رہے، چلتے رہے، تیری عبادت کرتے رہے، جہاں مقیم رہے، انہوں نے تیرے نبی کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا، ان جگہوں کا ذرہ ذرہ اللہ کے حضور ہماری گواہی دے گا۔ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین اس عظیم عرض کو ہمارے حق میں شہادت اور گواہی دینے والا بنائے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ۔ قضا فیصلے کو کہتے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر بہت جگہوں پہ قضا کا لفظ آیا ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور حتمی فیصلہ ہے، اس فیصلے کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ماں سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت اس کائنات کے اندر ہم نے نہیں کرنی، بلکہ سب ہی جو کچھ اس کائنات کے اندر آیا ہے وہ اپنے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہے، اور انسان کا مقصد بھی یہی ہے۔ یہ ہماری عارضی آرام گاہیں ہیں، یہ عارضی ٹھکانے ہیں، اور یہ ہمارے پاس جو زندگی ہے یہ امانت ہے، یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ اگر ہم اپنے اللہ کی عبادت کر کے جائیں گے تو یہ باقی رہنے والا ہے۔ اب جب اللہ کا فیصلہ ہے
کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ اب عبادت کا مفہوم عام، عبادت ہم سمجھتے ہیں کہ نماز، حالانکہ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حسن اخلاق بھی عبادت ہے، صدقہ اور خیرات یہ بھی عبادت ہے، تجارت یہ بھی عبادت ہے، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، چلنا سونا یہ بھی عبادت ہے، ہمارا گھر کے اندر رہنا اخلاق کے ساتھ، قرب و جوار کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ یہ بھی عبادت ہے۔ اور ان تمام امور خیر میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں تیری عبادت سمجھ کر تیرے لیے کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم پڑوس میں رہ رہے ہیں، بھائی ہمارا پڑوسی راضی ہو اللہ کو ہم ناراض کر دیں، اہل خانہ راضی ہوں ہم اپنے اللہ کو ناراض کر لیں، اولاد راضی ہو اپنے اللہ کو ناراض کر لیں۔ نہیں، سب سے پہلا فیصلہ جو ہے اللہ کا وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، گھر کے اندر رہو، ذکر ہو، اذکار ہو، صبر ہو، شکر ہو، نماز کا وقت ہو نماز ہو، روزے آ جائیں روزے رکھیں، اور یہ ہمارا گھر جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے سجا ہوا ہو، اور اس کی در و دیوار اس کی شہادت اور گواہی دے رہی ہوں کہ واقعی یہاں اللہ کے بندے رہ رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے رہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے ماں سوا اور کسی کی نہیں کرنی۔ دعا مانگنی ہے اللہ سے مانگو، صحت مانگنی ہے اللہ سے مانگو، رزق مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اولاد مانگنی ہے اللہ سے مانگو، اور اسی طرح دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مانگنی ہیں یہ اپنے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگتے جاؤ اور اللہ تمہیں نوازتا چلا جائے گا۔ اللہ کے ماں سوا اس کائنات کے اندر کوئی بھی کسی کی امیدیں برلانے والا نہیں سوائے اس کے۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں انسان رہتا ہے وہاں بڑے بھی ہوتے ہیں، وہاں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، وہاں اہلیہ بھی ہوتی ہے، وہاں بہنیں بھی ہوتی ہیں، وہاں دیگر رشتہ دار و اقارب بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اپنی عبادت کے بعد، اپنی ریاضت کے بعد، اپنی رضا کے بعد، اپنے فیصلے کے بعد فرمایا کہ عبادت کے ذریعے سے تم نے مجھے راضی کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب ایک بندہ گھر میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، تمام تر امور اسوہ حسنہ کی روشنی میں سر انجام دے رہا ہے، لیکن اس گھر کے اندر والدین رہ رہے ہیں اور والدین کی خدمت وہ نہیں کر پا رہا اور والدین اس پر ناراض ہیں، تو اللہ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنے رب کو بھی راضی کرنا ہے اور اپنے والدین کو بھی راضی کرنا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اب احسان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کے اندر ایک عدل ہے اور ایک احسان ہے۔ عدل کہتے ہیں بدلے کو، کہ جیسی نیکی اس نے تیرے ساتھ کی ویسی تم اس کے ساتھ کر دو۔ اس نے تمہارے ساتھ اخلاق سے بات کر لی، تم بھی اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کر لو۔ اگر اس نے تمہارا دکھ میں ساتھ دیا، تم بھی اس کا دکھ میں ساتھ دے دو۔ اور اس کو کہتے ہیں عدل، انصاف، کہ جتنی جس کی سزا بنتی ہے اتنی اس کو سزا دو، جتنی کسی نے نیکی کی ہے اتنی ہی نیکی اس کے ساتھ کرو۔ اب اللہ نے والدین کے لیے عدل کا لفظ نہیں بولا بلکہ احسان کا لفظ بولا ہے، اور احسان شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ اگر لہجے میں بات کریں اور تم بھی اس کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرو، فرمایا نہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ سخت لہجے میں بات کریں تو تم ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اگر وہ تمہارے اوپر سختی کریں تو تم ان کے ساتھ نرمی کرو، اور اگر وہ تمہارے ساتھ تلخ لہجے میں بات کریں تو تم اخلاق کے ساتھ بات کرو۔ اگر وہ تمہیں مارتے ہیں، تمہارے اوپر سختی کرتے ہیں، تمہارا حق یہ نہیں بنتا کہ تم ان کے ساتھ سختی کرو، بلکہ الٹا ان کے اوپر احسان کرو۔ اگر وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے کمزور ہیں، تم ان کی اولاد ہو، تم نے ادب و احترام کا دامن نہیں چھوڑنا، اس کو کہتے ہیں احسان۔ اور دوسرا معنی علماء نے اس کا یہ لکھا ہے کہ گھر کے اندر والدین ہیں، بیٹے جوان ہیں، بیٹیاں ہیں، اگر اولاد اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے اچھی چیز کا انتخاب کرتی ہے، اچھے کھانے کا انتظام کرتی ہے، اچھے بستر کا انتظام کرتی ہے، ان کے لیے تمام تر اچھی سہولیات کا انتظام کرتی ہے، کرنا بھی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو فرمایا اگر والدین اس گھر کے اندر موجود ہیں تو اپنی اولاد سے زیادہ حق والدین کا ہے، ان کا لباس اولاد سے اعلیٰ ہو، ان کی خوراک اولاد سے اعلیٰ ہو، اور تمہارے اخلاق اور محبتیں اولاد سے زیادہ والدین کے ساتھ ہوں، اور ان کا رہن سہن جو ہے وہ تمہاری اولاد، تمہاری بیوی سے زیادہ ہونا چاہیے، اور اس کو کہتے ہیں احسان۔ اور اگر اس میدان میں اولاد ہار جاتی ہے، والدین کی دیکھ بھال نہیں کرتی، نہ ان کی خوراک کا انتظام کرتی ہے، نہ ان کے لباس کا انتظام کرتی ہے، نہ ان کے مزاج کا خیال رکھتی ہے، تو وہ کھانا دے رہے ہیں، وہ یہ کہلوانے کے حقدار نہیں ہیں کہ ہم نے والدین پر احسان کیا ہے۔ تو یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو گھر کے اندر خیر و برکت کے نزول کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ تو ایک ہے اللہ کی عبادت، اور دوسرا ذریعہ والدین ہے ان کی خدمت کرنا۔ خدمت تم فرش پر کرو گے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ اپنے عرش سے اس گھر میں نازل فرمائیں گے۔ اس کے بعد باری تعالیٰ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اگر والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک پہنچ گیا ہے، والد بوڑھا ہے، والدہ جوان ہے، والدہ بوڑھی ہے، والد جوان ہے، تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ظاہر ہے بڑھاپے کے اندر مزاجن تلخی آ جاتی ہے،
اگر وہ کوئی آپ کو ایسی بات کہہ دیں کہ آپ کے مزاج کے خلاف ہو، آپ کی شان کے خلاف ہو، آپ کی طبیعت کے خلاف ہو، اب یہ نہیں ہے کہ تم انہیں اکڑ کر جواب دو کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہارا ذہن معوف ہو گیا ہے، تم ہمیں گھر کے اندر نہیں آنے دیتے، تم نے پورے گھر کو ہمارے لیے جہنم بنایا ہوا ہے لیاذ باللہ، اس قسم کا لفظ نہیں کہنا۔ فرمایا ان میں سے جو بوڑھائے جو کہتا رہے تم نے اف تک نہیں کہنی، خاموشی کے ساتھ ان کی باتیں سن لینی ہیں۔ آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اگر کوئی بات آپ کہو بھی سو تو خوبصورت بات کہو کہ اے میرے والد کیا بات ہے، کیوں ناراض ہو گئے، کیا وجہ ہے، ہم سے کوئی ایسی بات تو نہیں، اگر ہوئی ہے تو ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ اے میری والدہ صاحبہ آپ کیوں غصہ ہو رہی ہیں، ہم آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا اگر ضرورت ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم تو آپ کی خدمت کے لیے ہی کھڑے ہیں، جو آپ حکم کریں گے ہم وہی چیز آپ کو مہیا کریں گے۔ اب یہ ہیں تو الفاظ لیکن ان کے اندر مٹھاس ہے، ان کے اندر شیرینی ہے۔ فرمایا یہ الفاظ تم کہو گے یہ تمہاری عبادت بن جائے گی، اور اس گھر کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں اتریں گی، اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول ہوگا۔ تو اس لیے باری تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اگر گھر کے اندر والدین ہیں تو میری عبادت کے بعد سب سے بڑی عبادت جو ہے ان کی خدمت کرنا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ فرمایا اگر ان سے کوئی بات ہو گئی ہے تو اب آپ کے پاس یہ کندھے ہیں، اللہ نے جو تمہیں یہ کندھے دیے ہیں، اب اگر کوئی یہ کہے کہ میرے سامنے جھک جاؤ، نہیں جھکنا سوائے اللہ کے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، رکوع اللہ کے لیے ہے، جھکنا اللہ کے لیے ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ کوئی تلخ بات کہہ دیں یا تمہیں بلائیں کہ ہمارا یہ کام کرو تو ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا دو، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرو کہ آئے ہمارے والد، آئے ہماری والدہ، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، آپ کس چیز کا ہمیں حکم کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ایسے ان پر شفقت اور مہربانی کرو جیسا کہ انہوں نے تم چھوٹے تھے اور تمہارے اوپر مہربانیاں کی، تمہارے اوپر شفقتیں کی، تمہارے اوپر رحمتیں اور تمہارے ساتھ عقیدت اور محبت کا مظاہرہ کیا۔ اب تمہارا حق بنتا ہے کہ تم بڑے بن جاؤ اور والدین کو وہی مقام دونا جس طرح وہ تمہارے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اب اگر تمہارے دل کے اندر وہی محبت ہے، وہی پیار ہے، وہی شفقت ہے کہ جس طرح تم چھوٹے تھے اور والدین نے تمہارے ساتھ محبت کا مظاہرہ کیا، اگر تم بیمار ہوتے تھے، والدین کو نیند نہیں آتی تھی، تم روتے تھے، تمہاری ضروریات کو تمہیں خاموش کروانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور تمہارے لیے ہر وہ چیز لاتے جو تمہیں پسند تھی، تو فرمایا اگر وہی محبت تمہارے دلوں کے اندر ہے تو تم کامیاب ہو، اور اگر وہ محبت نہیں ہے تو پھر یہ مت سمجھو کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کر دیا ہے۔ اب ہم سب صاحب اولاد بیٹھے، ہمیں اپنے اولاد کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے، بیمار ہو جائے ہم کھانا نہیں کھاتے، اس کو تکلیف پہنچے ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب اگر ہمیں اپنے والدین کے بارے میں اتنی ہی تکلیف پہنچے، یہ آپ تھرمامیٹر لگا لیں، پیمانہ لگا لیں، خود منصف بن جائیں، خود جج بن جائیں، تو سمجھو کہ تم کامیاب ہو۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
ایک صحابی رسول جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ احق بالناس بے حسن صحابتی، اے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کی، درخواست کی، اپیل کی کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبتوں کا حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ نرمیوں اور تعلقوں کس کے ساتھ رکھنا چاہیے؟ کیونکہ دنیا کے اندر تو بڑے بڑے محبتیں کرنے والے ہوتے ہیں، کسی کو اپنے دوست کے ساتھ محبت، کسی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ محبت، کسی کو اپنے پیر کے ساتھ محبت، کسی کو اپنے استاد کے ساتھ محبت، کسی کو اپنے کاروبار شریک کے ساتھ محبتیں، کسی کو حیوانوں کے ساتھ محبتیں، کسی کو کسی کے ساتھ محبتیں۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، مجھے بتلا دیجئے کہ سب سے زیادہ محبت کے اعتبار سے حقدار کون ہے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امکا، اے میرے صحابی، سب سے زیادہ جو محبت کی حقدار ہے وہ تیری ماں ہے۔ گھر کے اندر موجود، گھر سے باہر موجود، سب سے زیادہ محبت والدہ کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے تیری پرورش میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بڑی مشقتیں اٹھائیں، بڑی مصیبتیں جھیلی اس نے اور تیری دیکھ بھال کی، اس لیے فرمایا اموں کا، اے میرے صحابی، سب سے زیادہ حقدار تیری ماں ہے۔ جب تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، فرمایا ماں، چوتھے نمبر پر فرمایا ابو کا، فرمایا کہ تیرا باپ ہے۔ ماں کے ساتھ بھی محبت، باپ کے ساتھ بھی محبت، باقی ساری کی ساری محبتیں جس کے ساتھ بھی ہے محبت تو ہوتی ہی ہے، پر جو آخری محبت سب سے بڑی محبت ہونی چاہیے اس کائنات کے اندر والدین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ اگر تم خیر و برکت چاہتے ہو، رحمتیں چاہتے ہو، تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں، آئے اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال احب الی اللہ، ایسے عمل کی نشاندہی فرماؤ اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو میں کروں اور اپنے اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ ایسا عمل جو میں کروں اللہ کا محبوب بن جاؤں، ظاہر ہے اللہ کے پسندیدہ عمل کروں گا تو اللہ مجھے محبوب بنا لے گا۔ ظاہری بذاقتہ چاہے میری جتنی بھی خوبصورت ہو، اگر وہ اعمال نہیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر میرا رب مجھے پسند کرے تو وہ بیکار ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عمل یہ ہے کہ
جب نماز کا وقت ہو تو وقت پر نماز ادا کریں. یہ اللہ کو بہت بڑی پسند ہے. جب نماز کا وقت ہو تمام تر اپنے کاروبار چھوڑ کر اپنی مصروفیات ترک کر کے نماز قائم کرو. یہ سب اعمال میں سے اللہ کو محبوب اعمال ہے. ہماری مائیں اور بہنیں اپنے گھر کے اندر نماز ادا کریں. مرد اور جوان وہ مسجدوں کے اندر جا کر نماز ادا کریں. فرمایا کہ جو یہ نماز پڑھتا ہے اس گھر پر بھی اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں, ان وجودوں پر بھی اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. لیکن آج ہمیں نماز کی فکر نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی قدر بتلا دی. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر بتلا دی. آپ حضرات میں ایسے افراد بھی موجود ہوں گے کہ جن کو اللہ نے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی. ایسے افراد بھی موجود ہوں گے کہ جو عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے ہوں گے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس نماز کا مقام اگر پوچھنا چاہتے ہو قرآن سے پوچھو. اس نماز کا مقام اگر پوچھنا چاہتے ہو تو میاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. اور اگر اس نماز کی قدر پوچھنا چاہتے ہو تو ذرا ان سے پوچھو نہ جا کے جو شہر خاموشاں ڈیرے لا چکے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ بتلاؤ کون سی چیز تمہیں جہنم کے اندر لے آئی, کیوں جہنم کے اندر آئے ہو؟ صدقہ خیرات کرنے والے تھے, حج کرنے والے تھے, عمرہ کرنے والے تھے, اخلاق تمہارے بے مثال تھے, آج جہنم کے اندر کیوں آئے ہو؟ وہ فرمائیں گے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فلا صدق ولا صلی. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, یہ ہمارا جرم تھا جس کی وجہ سے آج ہم جہنم کے اندر آ گئے. ان سے پوچھو تو وہ شہر خاموشہ والے بات کہیں گے کاش کہ ہمیں وقت مل جاتا دنیا کے اندر آنے کا, ہم ایک سجدہ کر لیتے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ایک سجدہ بھی کافی تھا. لیکن آج ہم کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں, کتنی رکعتیں چھوڑ رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے, فرمایا کہ جب عمرے پر جاؤ, حج پر جاؤ تو سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ میرے گھر کا طواف کرو. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. دعا کرو اللہ ہم سب کو لے جائے, بار بار لے جائے, بڑوں کو لے جائے, ماؤں بہنوں کو لے جائے, بیٹیوں کو لے جائے, اپنے در کے بار بار ہمیں چکر لگوائے, اپنے حبیب کے روضہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے. لبیک اللہم لبیک. فرمایا ایک وقت آیا ادھر لبیک لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور ادھر مؤذن نے کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا. اللہ فرماتے ہیں چکر لگاتے رہو, لیکن مؤذن جب یہاں پر پہنچتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اذان مکمل ہو گئی, امام کھڑا ہو گیا, کیا نماز پڑھنی ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اب اپنے چکر بند کر لو, اپنے تلبیے بند کر دو. اب سید العبادت تمام عبادتوں کی سردار نماز کا وقت آ چکا ہے. اب میرے گھر کے چکروں کو تو بند کر دو لیکن نماز کو نہیں چھوڑنا, نماز ادا کرنی ہے.
اب حالانکہ وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے گھر کا چکر لگاؤ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن نماز کا وقت آ گیا، نماز کھڑی ہو گئی، اب تمام تر عبادات کو چھوڑ دینا ہے، نماز ادا کرنا ہے۔ اور ویسے بھی آپ حضرات سمجھدار لوگ ہیں کہ جب آپ اپنی اولاد کو بلاتے ہیں تو اے میری بیٹی ادھر آؤ، اے میرے پیارے بیٹے ادھر آؤ، اے میری زوجہ محترمہ ادھر آؤ، اے میرے ابا جان والدہ محترمہ ادھر آؤ، اے میرے پیارے بیٹے ادھر آؤ، اور وہ آپ کی بات نہ سنیں، اپنے کام کو جاری رکھیں، تو پھر تم کہتے ہو تم کو میں نے کہا نہیں ادھر آؤ؟ شرم نہیں آتی؟ سختی کے ساتھ میں نے تم کو بلایا، تم کیوں نہیں آتے؟ اور اسی طرح عربی کے اندر جب نرمی کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ بلایا جاتا ہے، قال کا لفظ بولا جاتا ہے، یا شیخ ادھر آؤ، شیخ آؤ میرے پاس تشریف لاؤ۔ اور سب سے سختی کا لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ بات نہ سنے، تال پہ نہ آئے، تو پھر اسے حیا کہہ کر پکارتے ہیں، ادھر آؤ، سختی کے ساتھ، یعنی کہ اس جملے کے بعد اور کوئی گنجائش نہیں۔ تو اللہ رب العالمین 5 وقت اذان کے اندر کتنی مرتبہ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، 4 مرتبہ اللہ رب العالمین سختی کے ساتھ بلاتے ہیں کہ اے کاروباریوں اپنا کاروبار چھوڑ دو، اے تاجروں اپنی تجارت چھوڑ دو، اے کھیل کود میں مہا مصروف اس کو ترک کر دو، اگر تم میرے ذکر اذکار میں بیٹھے ہو تو خاموش ہو جاؤ، اگر تلاوت میں لگے ہوئے ہو تو اب قرآن پاک کو بند کر دو، آواز آ چکی ہے، اب نماز پڑھنی ہے، اللہ کی طرف سے سختہ ڈر آ چکا ہے، اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہمارا رب ہم پر ناراض ہو جائے گا۔ اب ہم نہ اللہ کے نرمی والے الفاظ کو سمجھتے ہیں، نہ سختی والے الفاظ کو سمجھتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یار ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، 10 منٹ پڑے ہیں، 15 منٹ پڑے ہیں، بے اللہ کا حکم آ چکا ہے، تم نے وقت کو دیکھنا ہے یا اللہ کا حکم دیکھنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو تو اپنے کاروبار چھوڑ دیا کرو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ اللہ کے ذکر کی طرف آ جایا کرو۔ کیا ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں؟ کیا ہم اذان کے وقت تک اپنی دکان بند کر دیتے ہیں، اپنے کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی نیند کو چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے، اور پھر کہتے ہیں کہ کاروبار کے اندر برکتیں نہیں ہیں، گھروں کے اندر بے برکتی آ گئی ہے، پہلے سے زیادہ کما رہے ہیں، پوری نہیں پڑتی، مہنگائی کا بھوت ہمارے اوپر سوار ہو گیا ہے، اب ہم کہاں جائیں؟ نہ پیٹ بھر کر سا سکتے ہیں، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، نہ دوائی کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں، نہ ہمیں اپنے پیاروں کے پاس جانے کے پاس جیب خرچ کرایہ ہے، عجیب دور آ گیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اگر ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں گے تو یہ حالات ہمارے اوپر آئیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ صبح کا وقت بڑا عظیم وقت ہوتا ہے، کہ نیند کا وقت ہوتا ہے، بڑے بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ہم نہیں اٹھتے، چلو بھائی سو لے، نیند پوری کرنی ہے، کام کاج کرنا ہے، صبح ہم نے کام پہ جانا ہے، اگر نیند ہماری پوری نہیں ہوئی تو کام کیسے ہوگا؟ تو ہم اپنے کام کو ترجیح دیتے ہیں، نیند کو محبوب بناتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ جملے اذان کے اندر اضافی فرما دیے. فرمایا الصلاۃ خیر من النوم، جن چکروں میں تم پڑے ہوئے نماز سے بہتر اور کوئی چیز نہیں. اب ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ ہم اذان ہو اور سب اپنے بچوں کو اٹھائیں، اپنے اہل خانہ کو اٹھائیں. چلو اللہ کا حکم آ چکا ہے، رات گزر چکی ہے، اب بہتر کام کی طرف جانا ہے. نیند بہتر نہیں ہے، گھر بہتر نہیں ہے، بستر بہتر نہیں ہے. اب اس کو چھوڑ کر ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کہ سب سے پہلی نیکی کیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے. اور دوسری نیکی فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان. جاؤ تو والدین کی زیارت کر کے جاؤ، آؤ تو اپنے والدین کی زیارت کرو. علماء کرام موجود، حدیث پاک کے اندر آیا کہ جو اپنے والدین کو محبت بری نگاہوں سے دیکھتا ہے، چہرہ دیکھتا ہے اور ان کے وجود کو دیکھتا ہے، زیارت کرتے، اللہ حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں. اب جو اپنے والدین سے آنکھیں چرا کر پھیر کر کے عمرے پہ جا رہا ہوں، اب یہ پیچھے ناراض بیٹھے ہوں، تو بھلا بتلاؤ وہ چکر ہمیں کیا فائدہ دیں گے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے ہم اس فیصلے کو ٹھکرا کر جا رہے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اگلی بات کہ اگر ہم عمرہ کریں گے، حج کریں گے، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ قبول ہو گیا ہے، لیکن جو والدین کو محبت کے ساتھ دیکھتا ہے، فیصلہ اللہ نے بھی فرمایا ہے، تم بھی اپنے دل کے مفتی سے کہ تمام تر محبتیں اپنے والدین کے سامنے پیش کر کے زیارت کرو. اللہ فرماتے ہیں ثواب تمہیں مل گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ثواب تمہیں مل گیا، اس کے اندر کوئی شک نہیں. اور اس کے بعد فرمایا تیسرے نمبر پر الجہاد فی سبیل اللہ. چوتھے نمبر پر فرمایا کہ تیسرے نمبر پر کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. نماز بھی پڑھنی ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرنا ہے. اب جہاد کئی اقسام پر ہے. تلوار اٹھا کر دین کے دشمنوں کے خلاف میدان جہاد میں اترنا، یہ بھی جہاد ہے. اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، یہ بھی جہاد ہے. وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ جھوٹ بولو، نہیں بولتے. وہ ہمیں کہتا ہے حرام کھاؤ، نہیں کھاتے. وہ ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی والے اعمال کرو، نہیں کرتے. یہ بھی ایک جہاد ہے اللہ کے دین کے لیے اور نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کے پرچار کے لیے نقل پڑھنا اور آپ علیہ السلام کی سیرت اور صورت کا پرچار کرنا، یہ بھی جہاد. تو اس لیے میرے دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا، والدین بہت بڑی نعمت. واقعہ لکھا علماء کرام نے، سابقہ لوگوں کے اندر 3 آدمی تھے، چل رہے تھے، راستے میں بارش آ گئی. اب انہوں نے کہا کہ اس سے بچنے کے لیے کسی غار کے اندر پناہ لینی چاہیے. انہوں نے پناہ لی. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک پتھر اوپر سے گرا اور وہ دہان غار کے منہ پر آ کر ٹھہر گیا. اب وہاں نہ کسی کو آواز دے سکتے ہیں، نہ کسی کو بلا سکتے ہیں، اور نہ طاقت سے اسے ہٹا سکتے ہیں. اب ایک دوسروں کو کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک صورت میں یہ ہٹ سکتا ہے کہ تم جو اعمال کر کے آئے ہو نیکی، جس پر تمہیں یقین ہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے،
وہ اپنے اللہ کے ہاں پیش کرو کہ اللہ یہ نیکی ہم نے تیری رضا کے لیے پیش کی تھی، اللہ اپنی رحمت سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو میرے دوستوں، علماء کرام نے لکھا کہ ایک بندہ